السلام علیکم۔ رمضان المبارک کے مہینے میں دنیا بھر کے مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کے حضور رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کی دعا مانگتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ بختور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ عظیم میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق اور طرز پر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کریں کہ اس ماہ میں ہر نیکی کا صلہ 70 گناہ ملتا ہے اور ہم ان گنت نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ اپنے ارد گرد حاجت مندوں، ضرورت مندوں اور سفید پوش لوگوں کی مدد کر کے اپنے پڑوسیوں، رشتہ داروں، گھر اور دفتر یا کاروبار کی جگہ کام کرنے والوں کی خبرگیری کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں میں آسانیاں بانٹ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: وہی اللہ جس نے موت و حیات عطا کی ہے تاکہ تمہارا امتحان لے کر دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ ہم غور کریں اور کوشش کریں کہ زندگی کے انفرادی اور اجتماعی معاملات میں اپنی زندگیوں میں ان باتوں کا اہتمام کریں، کیونکہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا، نمازیں ادا کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا یقیناً بڑی سعادت ہے، مگر اس کے ساتھ قرآن مجید کی تعلیمات اور اسلامی اصولوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کرنے کی کوشش کرنا اس سے بہت بڑی بات ہے۔ انسانیت کا درس ہے کہ انسانوں سے، خصوصاً محروم اور ناآسودہ لوگوں سے محبت اور ہمدردی کرو، ان کی خدمت کرو، اور اس طرح ہم اس رحمت، مغفرت، عبادت، ریاضت اور نیکیوں کے موسم میں ماہ عظیم کی روشنیاں، اجالے، سعادتیں، برکتیں اور نعمتیں سمیٹ سکتے ہیں۔ ابتدائی لفظ اقرا سے تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں مگر پڑھتے نہیں، علم حاصل نہیں کرتے، جس کا حکم نبی پاک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ پوری دنیا مسلمانوں پر غالب آ رہی ہے اپنے علم، سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے، اور ہم یہ فرمان سمجھتے ہی نہیں کہ علم حاصل کرو۔ سورہ آل عمران میں ہے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تم سے درگزر کرے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا غفور و رحیم ہے۔ ساتھ ہی سورہ رعد میں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہیں بدل دیتی۔ اگر آج انسان کو سکون قلب اور اطمینان چاہیے تو اسے بس وہی راستہ اختیار کرنا ہوگا جس پر چلنے کا عملی نمونہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور حکم دیا۔ وہی فلاح کا راستہ جس کی بنیاد ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ الحمدللہ ہم سب کلمہ گو ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مگر دین اسلام کے پیروکار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہم پر کیوں نہیں ہے؟ اس مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہ فلاح ہے، نہ اطمینان قلب ہے، نہ روح کو چین۔ اس کے لیے ہمیں اپنا تجزیہ کرنا ہوگا۔ آئیے تجزیہ کریں۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے حکم دیا ہے کہ کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ کا خوف دل میں رکھوں۔ کیا ہم خوف خدا رکھتے ہیں؟ کیا ہم علم حاصل کرتے ہیں؟ کیا
ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ محبت اور غصہ دونوں حالتوں میں حق و انصاف کی بات کہو، کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ امیری ہو یا فقیری، ہر حال میں اعتدال پر قائم رہو، کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ جو تم سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو، کیا ہم جوڑتے ہیں؟ زیادتی کرنے والے کو معاف کر دو، کیا ہم معاف کرتے ہیں؟ محروم کرنے والے کو عطا کرو، کیا ہم کرتے ہیں؟ کیا ہماری خاموشی میں فکر و تدبر ہے؟ کیا ایسا ہے؟ ذکر الہی ہمارے گفتگو کا محور و مرکز ہو، نیکی کریں اور بدی سے دور رہیں، کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ رمضان کا روزہ صحیح ہونے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، یا رات کو یہ ارادہ کر لے کہ کل میرا روزہ ہوگا۔ نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں، البتہ زبان سے نیت کا اظہار کرنا بہتر ہے، اور سحری کے لیے اٹھنا اور سحری کھانا نیت کے قائم میں مقام ہے، اور ہر روزے کی نیت الگ الگ کرنا ضروری ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا درست ہے، مسواک تر ہو یا خشک روزے میں ہر وقت کر سکتے ہیں، البتہ منجن، ٹوتھ پاؤڈر، ٹوتھ پیسٹ یا کوئلے سے روزے میں دانت صاف کرنا مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما لگانا جائز ہے، نیز روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنے یا لگانے کی ضرورت ہو تو دوائی ڈالنا یا لگانا بھی جائز ہے۔ روزے کی حالت میں ناک اور کان میں دوا ڈالنا درست نہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا لازم۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا جائز ہے، خواہ انجیکشن گوشت میں لگوائیں یا رگوں میں، دونوں صورتوں میں روزہ فاسد ہونا ہوگا۔ روزے کے دوران جسم کے زائد بال مونڈنا کٹوانا جائز ہے، اس سے روزے پر اثر نہیں پڑتا، نیز ناخن کاٹنا بھی درست ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ روزے کے دوران جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکلے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، البتہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ نیز روزے کے دوران خون دینے یا خون لگوانے کی ضرورت ہو تو خون دینا اور لگوانا بھی جائز ہے۔ روزے کے دوران سگریٹ نوشی سے روزہ ختم ہو جائے گا، قضا بھی لازم ہوگی۔ نسوار اور گل کے استعمال کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر روزے کے دوران بلا اختیار اور بلا قصد خود بخود قے ہو گئی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، چاہے کہ تھوڑی ہو یا زیادہ، دونوں صورتوں میں روزہ برقرار رہے گا، البتہ قصداً منہ بھر کر قے کرنے سے، یا یہ کہ بے اختیار منہ بھر کر قے ہو اور پھر آدمی نے قصداً چنے کے برابر یا اس سے زیادہ حلق میں لوٹائی، تو ان صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بشرط یہ کہ روزہ یاد ہو۔ رمضان المبارک کے احترام کی خاطر دن کے وقت ہوٹل بند رکھنا ضروری ہے، خواہ کھانے پینے والے کسی بھی مذہب کے ہوں۔ یہ مبارک مہینہ شاعر اللہ میں سے ہے اور اللہ کے شاعر کا احترام ضروری ہے۔ روزے کی فضیلت میں دیکھتے ہیں کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ کھانے پینے اور نفسانی خواہشات چھوڑ دینے کو روزہ کہتے ہیں۔ رمضان کے روزے اسلامی ارکان میں سے ایک رکن اور فرض عین ہے، یہ قرآن مجید، احادیث نبویہ اور اجماع امت سے ثابت ہیں۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت کو ماننے کے باوجود روزے نہ رکھنے والا فاسق اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ نیز روزے کی نسبت تمسخر کے کلمات کہنا، مثلاً یہ کہنا کہ روزہ وہ رکھیں جن کے گھر کھانا و اناج کا دانہ نہ ہو، یا یہ کہ ہم سے بھوکا نہیں مرا جاتا، یہ کفریہ کلمات ہیں، اس سے ایمان سلب ہونے کا اندیشہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کے لیے بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک کا نام ریان یعنی سیرابی کرنے والا ہے، اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، بحوالہ بخاری و صحیح مسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے، روزے کہیں گے کہ اے رب، ہم نے اسے دن میں کھانے سے اور دیگر خواہشات سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے حق میں ہماری سفارش قبول فرما لیجیے۔ قرآن عرض کرے گا کہ میں نے رات کو اسے سونے نہ دیا،
لہٰذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لیجیے۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ بحوالہ بہقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل تو اس کے لیے ہوتا ہے سوائے روزے کے، کہ یہ روزہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس میں ریاکاری کو دخل نہیں، اور اللہ بذات خود ہی اس کی جزا دے گا۔ بحوالہ بخاری و صحیح مسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ روزہ دار کے منہ کی بو جو فاقہ اور بھوک سے پیدا ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ روزہ نہ رکھنے پر وعید پر آقا دو صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے بلا کسی شرعی رخصت اور بلا کسی مرض کے کہ جس میں روزہ چھوڑنا ناجائز ہو، رمضان کا روزہ چھوڑ دیا تو اگرچہ بعد میں اس نے اسے رکھ لیا، تب بھی ساری عمر کے روزوں سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ بحوالہ مسند احمد، یعنی رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا تو عمر بھر کے روزے رکھنے سے بھی وہ فضیلت و اجر و ثواب نہ پائے گا جو رمضان میں روزہ رکھنے سے ملتا ہے۔ اس سے ہم روزے کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے میں بیمار اور مسافر کو رخصت دے دی گئی ہے تو وہ بیماری یا سفر کی وجہ سے رمضان میں جتنے روزے نہ رکھ سکے، بعد میں رکھ کر گنتی پوری کر لے۔ مزید یہ کہ جو شخص زیادہ بڑھاپے یا ایسی بیماری کی وجہ سے جس سے شفا یابی کی امید نہ ہو، روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرے تو ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دے دے، اور حمل والی اور دودھ پلانے والی عورتیں اگر مشقت محسوس کریں تو مریض کے حکم میں ہوں گی، یعنی روزہ نہ رکھیں اور بعد میں روزے کی قضا دیں۔ مزید اس سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ جو شخص خوشی سے ایک مسکین کے بجائے 2 یا 3 مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ کے احکامات اور حدود قرآن مجید سورۃ البقرہ 187/2 میں تفصیل سے بیان فرمائے۔ روزے کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہے اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمایا۔ اب ان سے مباشرت کرو اور اللہ نے جو چیزیں تمہارے لیے رکھی ہیں، یعنی اس کو طلب کرو اور کھاؤ پیو، یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رات تک پورا کرو۔ رمضان کے روزوں کا فدیہ دراصل روزے کا بدل ہے جو فدیہ کہلاتا ہے۔ اس کی ادائیگی کے سلسلے میں تفصیل سے لکھ چکے ہیں پہلے۔ مسلمان روزے رکھ کر اپنے اندر تقوی اختیار کرتے ہیں جو بچنے کے مفہوم سے منسلک ہے، یعنی صرف حرام چیزوں سے ہی نہیں بلکہ روزہ کی حالت میں دوسری چیزوں سے بھی بچا جاتا ہے، جیسے بیوی سے صحبت جس سے انسان 2 چیزوں کی تکمیل کرتا ہے، تسکین اور اولاد۔ مرد ہو یا عورت، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں، جسے نکاح کے بندھن سے حلال طریقوں سے انسان حاصل کرتا ہے جو جائز ہیں، مگر رمضان اور دیگر ایام یہ روزے کی حالت میں نہ صرف حرام ہے بلکہ اس کو نظر انداز کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ دینا لازمی ہو جاتا ہے۔ اس طرح روزہ تقوی اختیار کرنے کا درس دیتا ہے اور حلال چیزوں سے بھی روکنے کی تلقین کرتا ہے۔ روزے کا کفارہ کتنا ہوتا ہے؟ 1 غلام آزاد کرنا ہوگا، یا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا ہوں گے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ رمضان کے مہینے کے اہم واقعات میں رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر رمضان میں ہوئی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا وصال 17 رمضان میں ہوا۔ خلیفہ چہارم سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت
21 رمضان کو ہوئی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت رمضان میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا انتقال رمضان میں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال رمضان میں ہوا۔ رمضان کے مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی سیدنا جبریل لے کر آئے، وہ پیر کا دن تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے تھے اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تھی۔ سیدنا داؤد ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزے کی تیاری میں رہتے تھے۔ شوال کے 6 روزوں کا فلسفہ کیا ہے؟ ماہ شوال رمضان کے مہینے کے ختم ہونے کے بعد شروع ہونے والا ہجری مہینہ ہے۔ مسلمان رمضان کے 30 روزے رکھتا ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہیں، مگر شوال کے 6 روزے رکھنے کا احادیث میں ذکر آتا ہے۔ یہ روزے نفلی ہیں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، لہٰذا شوال کے یہ روزے رکھنا سنت ہے اور عید کے دن کو چھوڑ کر یہ روزے رکھے جاتے ہیں۔ ان روزوں کا اہتمام کر کے ایک مسلمان ایسا ہے جیسے اس نے سال بھر کے روزے رکھ لیے، اور یہ سلسلہ وہ لگاتار رکھتا ہے تو ایسا ہے گویا انسان نے زندگی بھر کے روزے رکھ دیے۔ آئیے اس اہم نکتے پر ذرا غور کریں کہ اس میں کیا فلسفہ پوشیدہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس بات کا قارئین میں سے بہت سو کو علم ہو یا سامعین میں سے بہت سو کو علم ہو، مگر ہم اسے ان افراد کے لیے عرض کر رہے ہیں جن کے علم میں یہ بات نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، جبکہ جنت کا ایک دروازہ روزہ داروں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں ایک نیکی کے عوض میں 10 نیکی کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اسی طرح 30 روزوں کا ثواب 300 روزوں کے برابر حاصل ہو جاتا ہے، جبکہ شوال کے 6 نفلی روزے رکھ کر کل 60 روزے ہوئے، جو قمری سال کے حساب سے 1 سال بنتا ہے۔ اس کو اور آسان طریقے سے یوں سمجھ لیں کہ رمضان کے 30 روزوں کا ثواب 10 گنا 10 ماہ کے برابر، اور شوال کے 6 روزوں کا ثواب 2 ماہ کے برابر، یوں 12 ماہ ہو گئے اور سال میں 12 ماہ ہوتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلسل ماہ رمضان کے روزے اور اس کے بعد ماہ شوال کے 6 نفلی روزے رکھے تو اس کا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہوگا۔ بحوالہ مشکوٰۃ شریف۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا نے ایک حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرمائی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، وہ ایسا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدائش کے دن یعنی گناہوں سے پاک تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطاء سرا او علانیۃ واتوب الیہ۔ اللہم اجرنی من النار۔